بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج سے ہم کتاب ہدایت الناو شروع کریں گے، جس کا نام ہوگا درس ہدایت الناو۔ تو آج پہلا سبق ہے، اس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے جی کتاب ہدایت الناو کا تعارف، جو دو اجزاء پر مشتمل ہوگا۔ الف مصنف کتاب کا تعارف اور با کتاب کے مندرجات۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہر نئی کتاب شروع کرنے سے پہلے ایک دعا ہوتی ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، کہ اے میرے رب آسانی فرما اور کسی قسم کی تنگی و دشواری نہ فرما، اور اس کو خیریت سے مکمل فرما، ہم تجھی سے اس سلسلے میں مدد مانگتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مصنف کتاب کا جو نام ہے وہ ہے جی ہدایت النحو۔ کتاب کا نام ہدایت النحو، مرکب ہے جی یہ مرکب اضافی۔ ہدایت النحو مرکب اضافی کون سا ہوتا ہے؟ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بننے والا۔ ہدایہ مضاف، النحو مضاف الیہ، نحو کی ہدایت، اور النحو پر ال ہے تو اس سے مراد علم ہے، علم نحو کی ہدایت۔ مطلب ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ پہلا، کسی کو منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے رستہ دکھانا، یہ ہدایت کا پہلا معنی۔ ہدایت کا دوسرا معنی ہے کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ ہدایت کے دو معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے کسی کو منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے رستہ دکھانا۔ کیسے؟ جیسے کوئی آپ سے پوچھے کہ یہاں ہے جی شارق ملک، تو ان کا گھر کہاں ہے؟ تو آپ میں سے کوئی بتاتا ہے کہ یہ گلی جائیں، آگے موڑ آئے گا، وہاں سے موڑ جائیں، سیدھا جائیں، آگے ایک ہوگا جی ٹیلی فون کا ٹیڑھا سا کھمبا، اس سے دائیں طرف ہوں اور آگے سیدھا نکل جانا ہے، سامنے ایک پھاڑ کا بہت بڑا درخت ہے، وہاں آپ پہنچیں گے تو وہاں ہے ان کا گھر۔ یہ ہے پہلا معنی، کسی کو منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے رستہ دکھانا۔ دوسرا یہ ہے کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ بوڑھی ماں نے آپ سے پوچھا کہ بی بی ریشمہ کا گھر کدھر ہے، تو آپ نے بوڑھی ماں کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی۔ جب وہ گھر آیا بی بی ریشمہ کا، تو آپ نے کہا جی یہ ہے ان کا گھر، دروازہ کھٹکھٹائیں۔ یہ ہے ہدایت کا دوسرا معنی، کسی کو منزل مقصود تک پہنچانا۔ سمجھ میں آ گیا ہے؟ تو اب کتاب کا نام کتنا خوبصورت ہے، ہدایت النحو، کہ علم نحو جو ہے وہ کیا ہے؟ علم نحو آپ کا ہے مقصود، تو علم نحو جو آپ کا مقصود ہے اس تک پہنچانے والی کتاب۔ دونوں اس کے معنی آئیں گے، اور اپنے مندرجات کے اعتبار سے، محتویات کے اعتبار سے یہ کتاب بہت ہی منفرد ہے۔ تو کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہے جی ہدایت النحو۔ نحو چونکہ ال داخل ہے تو ان نحو کی ہدایت،
تو ان-نحو سے مراد کیا ہے؟ علم. تو اب ہم پورا ترجمہ کریں گے. علم نحو کی ہدایت کرنے والی یا دینے والی کتاب. علم نحو کی ہدایت پر مشتمل کتاب. یہ اس کا نام، پورے نام کا ترجمہ ہو گیا. علم نحو کی ہدایت پر. تو آپ کہیں گے یہاں تو بہت ساری ہدایات ہیں، تو اس اعتبار سے وہ اگر سمجھنا چاہیں تو آپ ہدایات کریں، لیکن اصل ہے علم نحو کی ہدایت پر مشتمل کتاب. تو جب آپ یہ کتاب شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں گی اور سمجھ لیں گی اور یاد کر لیں گی تو آپ منزل مقصود تک پہنچیں گے. یہاں منزل مقصود کون سی ہے؟ عربی قواعد کا سمجھنا، عربی قواعد کا آنا. منزل مقصود ہماری کون سی ہے جی؟ منزل مقصود ہے عربی قواعد کا آنا، سمجھ میں آ جانا. یہ ہے کہ عربی قواعد کا سمجھ میں آ جانا. اور پھر جب قواعد سمجھ میں آ جائیں گے تو ہم عربی بولیں گے بھی قواعد کے ساتھ، لکھیں گے بھی قواعد کے مطابق. بولیں گے بھی قواعد کے مطابق اور لکھیں گے بھی قواعد کے مطابق انشاءاللہ. ابھی بول چال شروع کریں گے نا تو آپ کے ذوق میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا. تو آپ کہیں گی کہ ہم عربی بولتے رہیں. ہاں چلو اچھا ہوا، 19 کی تصویر بن جاتی. کتاب کا نام سمجھ میں آ گیا ہے اور ضمنی طور پر ہدایت کے دو معنی بھی سمجھ میں آ گئے. یہ پوری زندگی کے لیے آپ کو نہیں بھولنے چاہیے. اب آتے ہیں جی مصنف کتاب کی طرف. تو ذرا آپ اپنی کتاب پر دیکھیں اور مصنف کا نام پڑھیں. میرے سامنے تو نہیں ہے نا تو میں تو نہیں پڑھ سکتا. اب جو مصنف کتاب ہے نا جی، سوال ہدایت النحو کا مصنف کون ہے؟ جواب اس سلسلے میں دو قول ہیں. نمبر 1، بعض کے نزدیک ہدایت النحو کے مصنف ہیں مشہور نحوی علامہ ابو حیان. علامہ ابو حیان اندلسی علیہ الرحمہ. نمبر 2، اور بعض کے نزدیک اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ، جی کیا نام ہے پورا؟ شیخ سراج الدین عثمان چشتی نظام. شیخ سراج الدین عثمان چشتی نظامی علیہ الرحمہ. ہدایت النحو کی ایک عربی میں شرح ہے جس کا نام ہے
درایت الناب، میری بھی شرح ہے لیکن وہ اردو میں ہے. درایت الناب عربی شرح. درایت الناب عربی شرح کے مطابق ہدایت الناب کے مصنف ہیں مشہور ناوی علامہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. میں نے کہا نا بعض کے نزدیک، تو اب تفصیل بتائی کہ درایت الناب جو عربی شرح ہے ہدایت الناب کی، اس کے جو مصنف ہیں شارح، ان کے مطابق ہدایت الناب کے مصنف ہیں مشہور ناوی علامہ ابو حیان اندلسی علیہ رحمۃ. اور ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ غلام جیلانی میرٹھی. علامہ غلام جیلانی میرٹھی علیہ الرحمہ. ان کے نزدیک ہدایت الناب کے مصنف ہیں علامہ شیخ سراج الدین عثمان چشتی نظامی. جیسا کہ نظامی سے ہمیں خوشبو آ رہی ہے، علامہ سراج الدین اودھی اور ان کا تفصیلی طرح ہم اب آگے جا کے پڑھیں گے. یہ علامہ سراج الدین اودھی علیہ رحمت حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے. تھوڑا سا اوپر آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے تب سمجھ میں آئے گا کہ علامہ سراج الدین اودھی جو ہیں یہ شیخ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے. شیخ نظام الدین کو سمجھنے کے لیے ایک نقشہ بنانا پڑے گا، مختصر بنا لیتے ہیں، ویسے اس کی تفصیل کی ضرورت ہے. یہاں اسلام آیا بر صغیر میں حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے. آپ غزنی افغانستان سے آئے تھے. آپ کے فیضان کے بعد اسلام پھیلا. آپ کے دربار پر چلہ کاٹا جو اس وقت بھی الگ جگہ موجود ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے، وہ بھی ادھر سے آئے تھے چشت سے. چلہ کاٹنے کے بعد جب وہ یا اس سے پہلے جب وہ مدینہ پاک میں حاضر ہوئے تو وہاں خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ نے ادھر جانا ہے، ہند میں جانا ہے اور ادھر خدمات سر انجام دینی ہے، تبلیغ اسلام کرنی ہے. تو اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو نائب الرسول فی الہند کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کر یہ تشریف لائے. میرے خیال میں ان کا کوئی ایسا ذہن تھا کہ یہ ادھر ہی رہیں گے، لیکن خواب میں جب حکم ہو گیا تو پھر تابع آئے. تو چلہ یا بعد میں کاٹا. بہرحال چلہ کاٹنے کے بعد یہ چلے گئے ہند. اس وقت تو یہ سارا ہند تھا نا، تو جیسے لاہور مرکز تھا تو ایسے ہی دہلی مرکز تھا، تو ادھر چلے گئے جی اجمیر میں. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر چلے گئے. اجمیر کوئی اتنا بڑا وہاں نہیں ہے، لیکن آپ کی وجہ سے وہ ہو گیا، لیکن اب بھی کوئی اتنا بڑا کوئی خاص سٹی نہیں. اچھا، اجمیر جا کر آپ نے، ہاں اس وقت جو ہے نا وہ اور منظر تھا. تبلیغ اسلام آپ نے شروع کی اور لاکھوں ہندوؤں نے آپ کے دستے حق پرست پر
گویا بیعت کر کے اسلام قبول کیا. تو تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن عموماً 90 لاکھ کہہ دیتے ہیں. 90 لاکھ ہندوؤں کو آپ نے پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں سوانح نگار کہ جب اذان کہتے تھے تو ایک اذان کے ساتھ ہی 500 ہندو مسلمان ہو جاتے تھے. کیا اذان کہتے ہوں گے. تو اب کیا ہوا، اب آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں اسلام ہند میں سارے کا سارا پھیل رہا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وجہ سے. آپ کے پھر آگے خلیفہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین جن کا مزار دہلی میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو جگہ بھی ہمارے پاس کم ہوتی ہے، ادھر بنا لیتے ہیں نقشہ. ڈاکٹر صاحب تو ہو گئے نا. اس کے بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ ہیں خواجہ کیا بولا تھا قطب الدین. اور خواجہ قطب الدین کے مرید و خلیفہ ہیں بابا فرید الدین پاک پتن. خواجہ معین الدین ان کے مرید و خلیفہ خواجہ قطب الدین، ان کے مرید و خلیفہ بابا فرید الدین، اور ان کے مرید و خلیفہ اور بھی ہیں لیکن ایک ان میں سے ہیں شیخ نظام الدین اولیاء. اچھا کیا مطلب یہ ہے. اچھا یہ جو ہے نا بابا فرید الدین بھی ملے ہوئی ہے خواجہ معین الدین چشتی بھی. تو یہ ایک ہی زمانہ ہو گیا دونوں کا. تو آپ یوں کہہ لیں خواجہ معین الدین سے فیض حاصل کرنے والے خواجہ قطب الدین اور بابا فرید الدین یہ دو ہو گئے. اور پھر بابا فرید الدین کو آپ سمجھو سورج چاروں طرف سے ہر طرف. پھر یہ جو ہے نا بابا فرید الدین پاک پتن والے یہ اس طرح انہوں نے اسلام پھیلایا. اس طرح یہ جو میں نے شکل بنائی جب اس طرح پھیلایا تو مشرق مغرب چین سعودی عرب افغانستان سری لنکا ہندوستان پاکستان یہ کوئی علاقہ نہیں رہا بابا فرید الدین کے تبلیغ سے. یعنی بابا فرید الدین کے جو شاگرد ہیں جو مریدین ہیں وہ دنیا میں اس وقت چاروں طرف مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف تھے، جن میں بعض بڑے بڑے تھے شیخ نظام الدین اولیاء جیسے. آگے پھر سلسلہ بڑھتا گیا اور چند مشائخ کے بعد خواجہ نور محمد ماروی آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو بڑی ہستی ہے وہ ہے جی شاہ سلیمان توسی. شاہ سلیمان توسی کو سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. اب بات چل نکلی ہے تو میں تھوڑا سا اور کر دیتا ہوں. اس کی آپ تصویر بنائیں. بن جائے گی.
ادھر کی ایک الگ بنا لیں. اب ذرا شاہ سلیمان توسوی کو آپ نے سمجھنا ہے. شاہ سلیمان توسوی قدس سرہ جنہیں پیر پٹھان کہا جاتا ہے. پیر پٹھان. اب اس نقشے کو سمجھنے آگے ہم تفصیلی پڑھیں گے. شاہ سلیمان توسوی بڑے بڑے ادھر دہلی تک پھیلے ہوئے ہیں ان کے خلفاء مریدین, اور پاکستان میں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. ادھر ہم پاکستان میں رہتے ہیں. مکھڈ, جنڈ سے ہم آگے نکل گئے, ادھر جنڈ سے آگے نکل گئے. مکھڈ, مکھڈ کا نام سنا ہوا ہے؟ مکھڈ میں خواجہ محمد علی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہیں براہ راست مرید اور خلیفہ شاہ سلیمان توسوی کے. اب آگے آئیں. سیال, سیال میں آ کے بیٹھے ہیں شاہ سلیمان توسوی کے براہ راست مرید خلیفہ اور شاگرد شمس الدین سیالی. باقی ابھی اب یہ اس علاقے میں اب ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے آئے ہے بھی اسی طرف کو میرا شریف. بولے سر. ہاں, یہاں براہ راست شاہ سلیمان توسوی کے مرید اور خلیفہ اور شاگرد اور بہت بڑی ہستی بیٹھے ہیں خواجہ احمد مولوی. ٹھیک ہے جی. خواجہ احمد مولوی شاہ سلیمان توسوی کے براہ راست مرید اور خلیفہ اور تیار کردہ اور محبوب اور معشوق, اور ان کے پھر آگے بہت سے مرید اور خلیفہ ہیں, لیکن ان میں ایک ہے خواجہ فتح شاہ مڑیالوی. مڑیالہ جو ہے نا ادھر ہے, کالا چٹا سے آگے نکل کر اور دومیل کا جو علاقہ ہے اس سے پہلے مڑیالہ شریف, وہاں ہیں خواجہ فتح شاہ مڑیالوی. ان کے مرید و خلیفہ بابا صوفی عبدالستار چشتی نظامی ہمارے دادا. بابا صوفی عبدالستار چشتی نظامی کون ہے؟ ہمارے دادا, جن کا مزار لنگر شریف میں ہے. یہ کن کے ہیں؟ خواجہ فتح شاہ مڑیالوی کے. وہ کن کے ہیں؟ خواجہ احمد مولوی کے. وہ کن کے ہیں؟ شاہ سلیمان توسوی کے. یہ پٹی سمجھ آ گئی؟ شمس الدین سیالوی کے بہت سے مرید اور خلیفہ ہیں, جن میں سے ایک ہیں پیر مہر علی شاہ گولڑا شریف. کیا مطلب؟ شاہ سلیمان توسوی کے پیارے شمس الدین سیالوی اور ان کے پیارے پیر مہر علی شاہ. پیر مہر علی شاہ شاہ سلیمان توسوی کی وجہ سے بہت گہرے دوست ہیں خواجہ احمد مولوی کے. عمر میں خواجہ احمد مولوی بڑے ہیں, پیر مہر علی شاہ چھوٹے ہیں,
لیکن خواجہ احمد مہروی ایک قسم کے معشوق ہیں پیر میر علی شاہ کے، جیسے شمس الدین سیالوی بھی ہیں، ان کے تو باقاعدہ مرید ہے نا، خلیفہ ہے. لیکن پیر میر علی شاہ کو خواجہ احمد مہروی سے ڈبل محبت ہے. ایک تو اس لیے کہ وہ براہ راست شاہ سلیمان توسیوی کے مرید و خلیفہ ہیں، اور دوسرا اس لیے کہ اپنے پیر شمس الدین سیالوی کے بھی دوست ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب میرا شریف سے اکثر یہ گولڑا شریف خواجہ احمد آتے تھے اور یہ ادھر، اور یہ بڑے ہونے کی وجہ سے ان کو ذرا مسائل سمجھانا اور یہ بھی کرتے رہتے تھے. تو چونکہ خواجہ احمد مہروی ہمارے دادا کے دادا مرشد تھے، ٹھیک ہے، تو ان کا رجحان اس طرف بھی ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. خواجہ محمد علی جو ہیں ان کے کی طرف بھی رجحان تھا ہمارے دادا جی کا، وجہ کہ وہ انہی کے مرید و خلیفہ ہیں جن کے خواجہ احمد مہروی ہیں. باقی بہت سے دربار اور بہت سے جو ہے نا وہ مرید و خلیفہ سلسلہ ان کے اوپر چھائے ہوئے ہیں شاہ سلیمان توسیوی. تو اب آپ یوں سمجھیں، ایک بڑا سورج اوپر بیٹھا ہوا ہے بابا فرید الدین پاک پتن، اور نیچے پھر اس سارے علاقے کو کور کرنے والا شاہ سلیمان توسیوی بیٹھا ہے کہ جس کے مرید اور خلیفہ جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں. اب چشتی نظامی ہونے کے اعتبار سے ہم اپنے دادا جی کی وجہ سے چشتی نظامی ہیں، لیکن ہم چشتی صابری بھی ہیں، وہ ایک الگ ہے، وہ الگ بعد میں بتاؤں گا. تو اب ہمارے دادا جی کے بعد ہمارے والد صاحب حضور ریاض الملت، اس اعتبار سے آپ چشتی نظامی ہو گئے، اور خاکسار ابو الحسن واحد. اچھا ادھر سے اب کیسے ہوگا؟ 1 2 3 4 5 6 خواجہ نور محمد مہروی 7 اور اوپر جو ہے بابا فرید 8 اور آگے قطب الدین 9 خواجہ معین الدین 10. ادھر سے یہ ہو رہا ہے. خواجہ محمد علی جو ہے نا مکھڈ والے، شاہ سلیمان توسیوی کی طرح ان کے بھی شاگرد ادھر سے افغانستان، ایران اور ادھر سے ہندوستان ہر طرف پھیلے ہوئی ہیں خواجہ محمد علی کے. خواجہ محمد علی نے اس زمانے میں کہ جب نہ کوئی گاڑیاں سفر کے لیے تھیں، اس زمانے میں ان کے پاس سینکڑوں طلبہ پڑھتے تھے، اور ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں آج بھی وہاں پڑھی ہوئی ہیں مکھڈ میں، مکھڈ لائبریری میں. کچھ ایسی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ شاید دنیا میں صرف ادھر ہی ہیں. اب آپ خواجہ احمد مہروی کی طرف دیکھیں تو ان کا ہی سلسلہ آگے کیسے پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں. حضور ریاض الملت کا نام پوری دنیا میں ہے، خاکسار کے فتاوی اور کتابیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. ادھر دیکھو تو میرے لیے شاید چھایا ہوا ہے، اوپر دیکھو تو پھر شمس الدین سیالوی کا خود اندازہ لگا لو ان کے مقام کا، اور پھر شاہ سلیمان توسیوی کو سمجھنے کی کوشش کرو. چلو جی یہ تو زندگی ہو گیا تھا. تو اب بعض کے نزدیک، جن میں کون ہیں؟ علامہ غلام جیلانی میرٹھی، ان کے نزدیک اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ شیخ سراج الدین عثمان چشتی نظامی، جو حضرت نظام الدین اولیاء کے شاگرد ہیں.
اچھا، اب ہم جس دن کتاب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تو اس دن ہم دونوں کی تفصیلی حالات پڑھیں گے، ابو حیان اندلسی کی بھی اور عثمان چشتی نظامی۔ لیکن یہاں ایک بات ہم کرتے چلیں کہ سیر الاولیاء، سیر الاولیاء یہ جو کتاب ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے فارسی میں، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابو حیان ناوی قافیہ ابن حاجب کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا، سیر الاولیاء میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابو حیان ناوی شیخ ابن الحاجب کی کتاب الکافیہ، وہ بھی علم نحو میں ہے نا آپ کے کورس میں، الکافیہ، ابو حیان ناوی شیخ ابن حاجب کی کتاب الکافیہ کو پسند نہیں کرتا تھا اور کہتا تھا ھذا نحو الفقہاء۔ ابو حیان ناوی جب بھی شیخ ابن حاجب کی کتاب الکافیہ کو دیکھتا تو مذاق اڑاتا یہ کہہ کر ھذا نحو الفقہاء، یہ تو فقہاء کے نحو ہے۔ جہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ سیر الاولیاء میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابو حیان ناوی شیخ ابن حاجب کی مشہور کتاب علم نحو کی الکافیہ کا مذاق اڑاتا تھا اور یہ جملہ بولتا تھا ھذا نحو الفقہاء، یہ تو فقہاء کی نحو ہے، جیسے فقہاء مسئلے بیان کرتے ہیں نا کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ میں، جس انداز سے یہ واجب ہے تو یہ فرض ہے تو یہ مستحب ہے تو یہ مباح، تو یہ تو فقہاء کی نحو ہے جو اس شیخ ابن حاجب نے کافیہ میں لکھی ہے۔ اچھا، اب اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مجھے الکافیہ کی جو ترتیب ہے وہ پسند ہے، لیکن الکافیہ ذرا مشکل انداز میں تھی تو میں نے اپنی کتاب ہدایت النحو میں اس ترتیب کو آسان کر دیا ہے، لیکن میں نے اپنی کتاب ہدایت النحو ترتیب الکافیہ کے مطابق ہی دی ہے، لیکن چونکہ الکافیہ ذرا مشکل تھی تو ترتیب کو تو میں نے نہیں چھیڑا، لیکن میں نے تھوڑا سا اس میں تبدیلی کر کے آسانی پیدا کر دی ہے اپنی کتاب ہدایت النحو میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ اس وقت جو ہدایت النحو کا مصنف ہے وہ ہے جو الکافیہ کو پسند کرتا ہے اور اس کی ترتیب کو بھی پسند کرتا ہے، لیکن ذرا الکافیہ مشکل ہے تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے انداز اپنا اپنایا ہے، لیکن ترتیب الکافیہ والی رکھی ہے، اس لیے کہ اس کو الکافیہ پسند ہے، جبکہ ابو حیان ناوی کو الکافیہ پسند نہیں تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ غلام جیلانی میرٹھ ہی جو کہتے ہیں کہ اس کتاب کے مصنف علامہ سراج الدین ہیں، تو علامہ غلام جیلانی کے قول کو تقویت مل جاتی ہے۔ پتہ نہیں یہ آپ کی سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ بات آگئی سمجھ میں آ گئی؟ پھر خلاصہ کر دیتا ہوں
کتاب کے مصنف کے سلسلے میں دو قول ہیں. ایک قول ہے صاحب درایت الناب کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے مصنف ہیں علامہ ابو حیان اندلسی، اور دوسرا قول ہے کہ اس کے مصنف ہیں شیخ سراج الدین عثمان چشتی نظامی. اس کی طرف گئے ہیں صاحب درایت الناب، اور اس طرف گئے ہیں علامہ غلام جیلانی میرٹھی. جب ہم نے تھوڑا سا غور و فکر کیا تو غور و فکر کرنے کے بعد ہم نے ایک نتیجہ نکالا کہ سیر الاولیاء میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابو حیان ناوی کو الکافیہ پسند نہیں تھی، جبکہ ہدایت الناب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مجھے چونکہ الکافیہ پسند ہے، اس کی ترتیب بھی پسند ہے، لیکن ذرا وہ مشکل تھی تو تھوڑا سا میں نے آسان کر دیا ہدایت الناب میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو مصنف ہے ہدایت الناب کا، اس کو الکافیہ پسند ہے، جبکہ ابو حیان ناوی کو الکافیہ پسند نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غالباً ہدایت الناب کے مصنف شیخ سراج الدین عثمان چشتی نظامی ہیں. یہ ہے ہماری پہلی تحقیق. دونوں قول کے بارے میں آج ہم نے بات کر دی ہے، لیکن ہم ان دونوں کی سوانح حیات آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، اور فیصلہ ہم آخر میں کریں گے. کتاب کے خاتمے کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کا اصل مصنف کون ہے. تو الف نقطہ جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا. اب ہے ہمارا با نقطہ. تو با نقطہ میں اس کی تصویر بنا لیں، پھر ہم با نقطہ جو ہے اس کی طرف جاتے ہیں کہ کتاب کے مندرجات کیسے ہیں، یعنی کتاب کو ترتیب کیسے دیا گیا ہے. اب با ہے جی کتاب کے مندرجات. مندرجن کی جمع ہے. مندرجن اس میں مفعول، یعنی جو کچھ اس میں درج کیا گیا. نمبر 1 مقدمہ. جو مبادی کہہ لیں یا مبادیات کہہ لیں، جو مبادیات پر مشتمل ہے. کل آپ نے پڑھا تھا نا، مبادی وہ امور ہوتے ہیں جو کسی بھی علم کے شروع میں اس کے مسائل کو جاننے کے لیے شروع میں جو باتیں کی جاتی ہیں وہ مبادی ہوتے ہیں. تو مقدمہ ہے پہلے نمبر پر جو مبادیات پر مشتمل ہے. جب بریکٹ ہو تو ڈیش بریکٹ کے باہر لگاتے ہیں. اس کے بعد ہے جی 3 اقسام، اور تیسرے نمبر پر ہے خاتمہ. مقدمہ تو ہو گئے جی مبادیات پر مشتمل، اور اس کو پھر فصول میں رکھا ہے، فصول میں تقسیم کر دیا ہے. الفصل الاول، الفصل الثانی، اس طرح.
مقدمہ میں 3 فصلیں ہیں. اس میں کیا ہے جی؟ علم ناب کی تعریف، موضوع، وغیرہ. دوسری فصل میں کلمہ کے متعلق مباحث، جس میں کلمہ کا معنی ہو گیا اور اس کی اقسام وغیرہ یہ آ گئی. اور فصل سوم میں کلام کے متعلق، کلام کے مباحث. اب آتے ہیں اقسام کی طرف. تو قسم اول جو ہے وہ ہے جی اسم کے مباحث. اس میں 2 باب اور 1 خاتمہ. اور جو باب ہیں پھر ان کو پھر مزید فصلوں میں تقسیم کر دیا. اور مزید اس کو مقاصد میں بھی تقسیم کر دیا. اپنی ترتیب کے اعتبار سے بہت ہی پیاری کتاب ہے یہ. اس میں تمام مرفوعات، منصوبات، یعنی مقصد اول وہ اس میں مرفوعات میں آ گیا، مقصد ثانی پھر منصوبات میں آ گیا، اور آگے پھر مقصد ثالث کی طرف. اور مجرورات تو خیر اپنی اقسام کے اعتبار سے آپ زیادہ سے زیادہ 2 قسمیں کہہ سکتے ہیں. ایک حرف جر کی وجہ سے اور دوسرا اضافت کی وجہ سے. لیکن خیر جب ہم وہاں پہنچیں گے تو تیسرا مقصد جو ہے وہ مجرورات میں ہے. مجرورات کی جو کہانی ہے، پھر کچھ توابع ہوتے ہیں، متعلقات میں آ جاتے ہیں ملاقات، تو وہ خاتمہ کے طور پر ان کو بیان کر دیا. انشاءاللہ توابع کو بھی ایک ہی دفعہ آپ نے سمجھ لینا ہے، جیسے تاکید ہے یا پھر اسم جو ہے وہ مورب ہے، مبنی ہے، تو آگے مبنی کی تفصیل آ گئی. مورب کی تفصیل ختم کرنے کے بعد مبنی، پھر اسماء افعال وغیرہ، کنایات، اشارات، جو بھی اس کے ضمن میں آتا ہے وہ سارا بیان اس میں آ گیا.
آخر میں خاتمہ ہے، خاتمہ میں اسم کے جتنے بھی مباحث باقی تھے وہ خاتمہ کے اندر بیان کر دیے۔ خاتمہ کو بھی چھوٹی چھوٹی 2-3 فصلوں میں تقسیم کر کے اور اس کا بیان مکمل کر دیا ہے۔ اس میں جمع کے حوالے سے اور مشتقات کے حوالے سے جو ہم علم صرف میں پڑھتے ہیں، اسم فاعل وغیرہ، اسم مفعول وغیرہ، اس میں تفضیل وغیرہ، وہ سارے اس خاتمہ میں آ گئے۔ اب ہے جی قسم ثانی۔ تو قسم اول کا تعلق اسم کے سارے مباحث کے ساتھ تھا، قسم ثانی میں جتنے مباحث ہیں سب کا فعل کے ساتھ تعلق ہے، ہم کہہ سکتے ہیں فعل کے مباحث۔ قسم اول میں جو ہے وہ اسم کے مباحث بیان ہوئے اور سارے اس کی جو ضمن میں چیزیں آتی ہیں اسم سے تعلق رکھنے والی، اور قسم ثانی میں فعل کے مباحث سارے آ گئے۔ اب فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے، فعل نائی ہے، فعل منفی ہے، فعل مثبت ہے، پھر تاکید کا استعمال ہے، فعل کے اعراب، منصوبات اس میں آ گئے، منصوب یعنی مفعول بہ وغیرہ کا، اور فعل کے جتنے بھی خاص کر ماضی، اور بنیادی طور پر ماضی، مضارع اور امر 3 فعل مانتے ہیں، تو تینوں کی اس میں تفصیل آ گئی قسم ثانی میں۔ یعنی قسم ثانی جو ہے یہ ساری کی ساری متعلق ہے فعل کے ساتھ، قسم ثانی۔ اب آتے ہیں جی قسم ثالث۔ تو اسم بھی ہو گیا، فعل بھی ہو گیا، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ حرف۔ تو قسم ثالث میں ہے یہ حرف کے مباحث۔ اب حرف 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ عمل کرتے ہیں، کچھ عمل نہیں کرتے لفظی طور پر۔ تو جو لفظی طور پر عمل کرتے ہیں انہیں حروف عاملہ، اور جو لفظی طور پر عمل نہیں کرتے انہیں حروف غیر عاملہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اب اس میں کیا ہوا جی؟ حروف جر ہیں، حروف مشبہ بالفعل ہیں، حروف عطف ہیں، حروف تنبیہ ہیں، حروف ندا ہیں، حروف ایجاب ہیں، حروف زیادت ہیں، 2 حرف تفسیر کے ہیں، حروف مصدر ہیں، حروف تحدید ہیں، حروف توقع ہیں، حروف استفہام ہیں، حروف شرط ہیں، حروف وضع جیسے کہ کلا، یہ ہو گیا، تائے تانیث اور تنوین اور نون تاکید، یہ سارے جو ہیں اس میں حروف بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہاں صاحب ہدایت الناب کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ اپنے قاعدہ کو واضح کرنے کے لیے عربی اشعار بھی استشہاد کے طور پر، دلیل کے طور پر، شاہد کے طور پر، حوالے کے طور پر عربی اشعار بھی یہ لاتے ہیں۔ تو ہدایت الناب میں موجود عربی اشعار کو بھی یاد کرنا ضروری ہوگا۔ تو بعض چیزوں کو بطور خاتمہ بیان کر دیا گیا۔ تو یہ ہیں جی کتاب کے مندرجات، کچھ مبادیات ہیں جن میں کلمہ کیا ہے، کلام کیا ہے، اور وہ ساری چیزیں، اور پھر اسم کے مباحث ہیں، پھر فعل کے مباحث ہیں، پھر حرف کے مباحث ہیں، اور یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ عربی گرامر ساری کی ساری اسم، فعل، حرف ان تینوں کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو یہ ہے جی۔ آخر میں پھر انشاءاللہ جب جس دن کتاب ختم ہوگی تو ہم دونوں کے ابو حیان کے بارے میں بھی پڑھیں گے، سعد نوشی کے بارے میں۔
پڑھیں گے۔ آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے، درس کے حوالے سے، پہلے درس کے حوالے سے کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ تو پھر آج کا درس اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے اور اس کے ماں بعد حسن عمل کی ہمت افزانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔